السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر شاہد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر۔ آج کی بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یا ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ڈائبٹیز اور اوبیسٹی کے متعلق ہے۔ رادر میں اس میں اوبیسٹی یعنی موٹاپے پر زیادہ کنسنٹریٹ کروں گا۔ یورپ کی ایک سٹڈی کے مطابق 2015 میں تقریباً یورپ کے 25% لوگ موٹاپے کا شکار تھے، اور آف کورس 2015 سے آج 5 سال ہو گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اضافہ ہو چکا ہوگا، 25 سے 30% تک پاسبل ہے۔ موٹاپا کیا ہوتا ہے؟ موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ موٹاپا کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ موٹاپے کا علاج کیا ہے؟ موٹاپے کی مشکلات کیا ہیں؟ یہ باتیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ موٹے ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ عام طور پہ ایک میڈیکل زبان میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو آپ باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں۔ باڈی میس انڈیکس کو کیلکولیٹ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ اپنا وزن کلو گرامز میں لیں اور اس کو آپ اپنا جو باڈی سرفیس ایریا ہے اس کے اسکوائر روٹ سے ڈیوائڈ کر دیں، تو یہ آپ کا ایک باڈی میس انڈیکس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ گوگل پر جائیں، گوگل پلے اسٹور پر جائیں، تو بہت سارے آپ کو ایپس مل جائیں گے، ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، ان میں آپ اپنا وزن اور اپنی ہائٹ انٹر کریں، تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا باڈی میس انڈیکس کیا ہے۔ نارملی باڈی میس انڈیکس کی فگر جو ہے وہ 25 یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ آئیڈیلی 18.5 سے 25 تک بہتر ہے کہ 25 سے کم ہی ہو تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اگر آپ کا باڈی ماس انڈیکس 25 سے 30 کے درمیان ہے تو آپ اوور ویٹ شمار ہوں گے، اور اس کے بعد پھر موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، اور موٹاپے کی فردر 3 کیٹیگریز ڈیفائن کی گئی ہیں۔ اگر آپ کا باڈی میس انڈیکس 30 سے 35 کے درمیان ہے تو آپ کی کیٹیگری 1 اوبیسٹی یا موٹاپا ہے۔ اگر یہ 35 سے 40 کے درمیان ہے تو یہ کیٹیگری 2 ہے، اور 40 سے اوپر فردر، وہ 45 بھی ہو سکتا ہے، 50 بھی ہو سکتا ہے، تو دیٹ از کیٹیگری 3 یا موربڈ اوبیسٹی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ موٹے ہیں یا نہیں ہیں۔ موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ پہلے بھی میں نے اپنے ڈائبٹیز کے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ آپ کی باڈی کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے انرجیز کی۔ انرجی کو ہم کلو کیلوریز میں میئر کرتے ہیں، اور یہ انرجی جو آپ کوئی بھی 9.1 کلو کیلوری اگر آپ اپنی ڈیلی ضرورت سے زیادہ یعنی ایکسٹرا لیں گے تو وہ آپ کے جسم میں جا کے 1 گرام فیٹ کی شکل اختیار کر لے گی۔ آپ جتنی زیادہ انرجی لیں گے وہ ضرورت سے زیادہ، وہ الٹیمیٹلی آپ کے جسم میں جا کے چربی کی شکل اختیار کر لے گی۔ یہ چربی عام طور پہ سارے جسم میں یا جسم کے خاص طور پر پیٹ والے حصے میں جمع ہو سکتی ہے۔ ایک ٹرم اس میں ہم یوز کرتے ہیں بیزل میٹابولک ریٹ۔ ہر انسان کا جسم کو ایک بیسک یعنی ڈیلی نیسیسری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم بیزل میٹابولک ریٹ کہتے ہیں۔ خواتین میں یہ بیزل میٹابولک ریٹ کے لیے تقریباً 1300 کیلوریز اور مردوں میں 1500-1600 کیلوریز
درکار ہوتی ہیں پورے 24 گھنٹوں کے لیے. یہ والی کیلوریز آپ کے برین کو، آپ کے کڈنی کو، آپ کے ہارٹ کو، آپ کے مسلس کو چلنے، ان کے کام، ان کا فنکشن نارمل رکھنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ایکٹیویٹی، ڈیلی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی جائے گی، آپ چلیں گے، واک کریں گے، تو فردر آپ کو زندہ رہنے کے لیے آپ اس، فار ایگزامپل اگر 1500 ہے تو 1500 میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میکسیمم 1000 اور ایڈ کر لیں. تو ایک نارمل بندے کی، نارمل بندہ ہم عام طور پہ 70 کلو گرام کا، ایک 175 سینٹی میٹر لمبا بندہ، اس کو ہم سٹینڈرڈ لیتے ہیں. اس کی ریکوائرمنٹ یہ تقریباً 2500 کیلوریز ہوتی ہیں. اب یہ اس سے زیادہ آپ جتنی بھی کیلوریز لیتے جائیں گے وہ آپ کے جسم میں موٹاپا یعنی چربی جمع کرتی جائیں گے. موٹاپا خاندانی بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کے پیرنٹس موٹے ہیں تو بچوں میں موٹاپا ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. دو کہ وہ شاید ڈائٹ بہت زیادہ نہ لیتے ہیں، لیکن یہ جینز کا رول بھی ہوتا ہے. یہ جو بیزل میٹابولک ریٹ ہے، اس کو دماغ کا ایک پرزہ جس کو ہائپوتھیلمس کہتے ہیں وہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ موٹاپے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ ٹریٹیبل کازز، جو قابل علاج ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ان میں کچھ اس ہائپوتھیلمک کی کوئی انجری، کوئی جس کو چوٹ، یا ہائپوتھیلمس میں کوئی ٹیومر. اس کے علاوہ انسولینوما جو کہ پینکریاز کا ایک ٹیومر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کشنگ ڈیزیز، اور مختلف قسم کی جو ہیں ادویات میں آپ کے یہ سٹیرائڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے بیٹا بلاکرز ڈرگز ہوتی ہیں جو دل کے مریض لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایک سلفونائل یوریا کا گروپ ہوتا ہے، یہ جو ڈائمائکرون اور یہ جو ڈائنل وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ یہ جو پائیوزر اور پائیوگلائٹازون گروپ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین جو لوگ لیتے ہیں. یہ ساری وہ ادویات ہیں جو کہ آپ کے وزن میں اضافہ کر سکتی ہیں. اب وزن میں اضافہ تو آپ کا ہو گیا، اور اس کا وزن میں اضافہ جب ہوتا ہے تو اس کی دو ٹائپس ہو سکتی ہیں. یا تو یہ آپ کی اوبیسٹی جو ہے یہ سینٹرل اوبیسٹی ہوگی. سینٹرل اوبیسٹی کو آپ یہ ایبڈومنل اوبیسٹی، ایبڈومنل فیٹ، یا اس کو آپ ایپل شیپ اوبیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسری ہے جنرلائز، کہ آپ کے سارے جسم میں یہ جو آپ کے بازوؤں پر بھی اور ٹانگوں پر بھی اور پیٹ پر بھی چربی اکٹھی ہو جائے، تو یہ اس کو جو ہے یہ جنرلائزڈ اوبیسٹی، یا کہ آپ اس کو پیئر شیپ اوبیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دو مین ٹائپس ہیں. لیکن اس میں جو سینٹرل اوبیسٹی ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ سینٹرل اوبیسٹی کی وجہ سے آپ کے یہ جو رسکس ہیں اوبیسٹی سے ریلیٹڈ وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. اب اوبیسٹی پہلے میں آج سے اگر 25-30 سال پہلے جائیں تو آپ نے بھی سنا ہوگا ایک جنرل متس یا ایک ایسی کانسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ جی قبض 70 تے 2 72 بیماریاں دی ماں. ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ قبض تو شاید 72 بیماریوں کو جنم نہ دے یا آپ کو نہ لگائے، لیکن یہ جو ڈائبٹیز اور اوبیسٹی ہیں یہ 72 سے بھی زیادہ بیماریاں لگا سکتی ہیں. موٹے بندوں کو دل کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، پٹھوں جوڑوں کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، یہ ان کو زیادہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں. ان کو جو آپ کے شوگر ہونے کے زیادہ چانس ہیں، ان کے جو آپ کے گال بلیڈر میں سٹونز ہونے کے زیادہ چانس ہیں. یہ اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. تو کنٹرول کرنا یہ خالی ڈاکٹر کے بس میں نہیں ہے. یہ اس کو آپ نے ہی بڑھایا اور اس کو آپ ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا.
آج کل آپ جی یہ لائف سٹائل چینج ہو گیا نا. کیوں ہوتا ہے بندہ موٹا کیوں ہوتا ہے؟ بھئی گاڑی پر جانا ہے، گاڑی میں رہنا ہے، اے سی میں بیٹھنا ہے، چلنا کوئی نہیں، موبائل پر بیٹھے رہنا ہے، واک نہیں کرنی، ایکسرسائز نہیں کرنی، تو ظاہر ہے آپ کا وہ جو کھاتے رہنا. پھر کھانا بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ٹائم پر کھایا کرتے تھے، صبح کھا لیا، شام کو کھا لیا. اب درمیان میں سنیکس آ جاتی ہیں، بریکس آ جاتی ہیں، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو کنٹرول تو خود ہی کرنا پڑتا ہے. اب چلتے ہیں موٹاپے کے علاج کی طرف. ماضی اب اس کے علاج کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی جو واک اور ایکسرسائز وہ کرنا، اور اپنا بیہیویئر تھراپی کہ کھانے کا فکس ٹائم کرنا ہے، کھانے کی کیلوریز کم کرنی ہے، واک زیادہ کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. یہ سٹیپ 1 ہو جائے گا. سٹیپ 2 میں آپ کو سپروائزڈ ڈائٹری اوپینین فرام ڈائٹیشین اور ڈائبٹولوجسٹ اور جنرل فزیشین، جو کہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں خوراک کے متعلق کہ آپ نے کن پھلوں میں کتنی کیلوریز ہیں، آپ کی کیلوری ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور آپ ان کو کنزیوم کیسے کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر میڈیسنز آ جاتی ہیں. پاسٹ میں تو بہت زیادہ سکسیسفل ادویات ایسی نہیں تھیں. بہت ساری ادویات مارکیٹ میں آئیں اور وہ ختم ہوتی گئیں کیونکہ ان کی سائیڈ ایفیکٹ زیادہ تھے. کچھ ادویات پچھلے چند سالوں سے استعمال میں آ رہی ہیں، لیکن یہ ادویات خالی بیکار ہیں جب تک کہ آپ خود اپنی کیلوریز ریسٹرکشن اور لائف سٹائل کو موڈیفائی نہیں کریں گے. خالی ادویات آپ کا وزن کم نہیں کر سکتی. دو بہت امپورٹنٹ ادویات جو ہیں ان میں ایک اورلسٹیٹ گولی ہے. یہ گولی 60 اور 120 ملی گرام کی اسٹرینتھ میں آتی ہے. ہر کھانے کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے معدے سے چکنائی کی جو جذب ہونے کو کم کرتی ہے. لیکن یہ اس سے آپ کا پاخانہ کافی چکنا ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ چکنائی کم مقدار میں لیں. اگر یہ دوائی 3-4 مہینے میں آپ کا کوئی 5-10% وزن کم نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوائی آپ پر اثر نہیں کرے گی. تو یہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. اس کے علاوہ دوسری ایک شوگر والوں کے لیے بہت اہم دوائی ہے جو کہ شوگر والے اور بغیر شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ ایک انجیکشن کی شکل میں ہے. اس کی 2 ویریئنٹس اویلیبل ہیں، ایک وکٹوزا کے نام سے ہے اور ایک ٹرولیسٹی کے نام سے ہے. وکٹوزا ڈیلی انجیکشن کی شکل میں لگتا ہے، اور جو ٹرولیسٹی ہے یہ ہفتے میں ایک بار لگتا ہے. یہ دونوں ادویات بھی اپنے لائف سٹائل اور آپ کی کیلوری ریسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ہی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بھی 5-7 kg تک وزن کم کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ڈائٹری ریسٹرکشن کریں تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کتنا وزن کرنا اہم ہے کم کرنا؟ تو ایٹ لیسٹ آپ کا 10% باڈی ویٹ اگر کم ہو تو آپ کی بہت ساری بیماریوں، آپ کی دل کی بیماریوں، آپ کی شوگر کی بیماری، آپ کی اور پیچیدگیاں، آپ کا بلڈ پریشر، ان سب چیزوں میں ریڈکشن کے لیے آپ کو کم از کم آپ کا جو موجودہ وزن ہے اس کا 10% کم کرنا مسٹ ہے. 1-2 کلو کم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو یہ 2 ایسی ہیں جو کہ اس وقت جو FDA امریکہ کی کمپنی ہے اس سے اپرووڈ دوائیاں ہیں. اس کے علاوہ آج کل جو ایک نیا جو بہت زیادہ ایفیکٹو بھی ہے اور آج کل ٹرینڈ بھی ہے، وہ اس کی سرجیکل ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں. سرجری میں 4 قسم کے آپریشن کیے جاتے ہیں یا پروسیجرز کیے جاتے ہیں جو کہ وزن کو کم کر سکتے ہیں. پہلا تو گیسٹرک بینڈنگ ہوتا ہے جو کہ گیسٹرو جو آپ کے اسٹمک میں ایک بیلون ڈال کے
اس کو انفلیٹ کر دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ گیسٹرک بینڈنگ کہہ لیں، آپ کے معدے کے ایک پورشن پر ایک چھلا چڑھا دیا جاتا ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا آ جاتا ہے سلیو گیسٹریکٹمی، یعنی آپ کے معدے کا ایک حصہ جو کہ 1/3 to 50% آپ کا معدے کا ایک حصہ کاٹ کے تو بقایا حصے کی وہ سلائی کر دی جاتی ہے، اور آپ کے جو معدے کا سائز ہے وہ چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ یہ آف کورس آپ کے بیریٹرک سرجن یا جنرل سرجن جو اس میں ایکسپرٹ ہوں وہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ اویلیبل ہے، بہت سارے اچھے سرجن موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایک آپریشن جو کہ ذرا اس سے کمپلیکس آپریشن ہوتا ہے، اس کا نام ہے گیسٹرک روکس NY آپریشن بائی پاس۔ یہ کمپلیکس ہے، یہ ذرا بڑا آپریشن ہے، لیکن شوگر والے مریضوں میں پچھلے دونوں پروسیجرز کی بجائے یہ گیسٹرک NY جو گیسٹرک بائی پاس ہے یہ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ ایک اور چوتھا پروسیجر ہے جس کو بلیو پینکریاٹک ڈائیورشن، یہ بھی پروسیجر کا ایک نام ہے جو کہ پچھلے تینوں سے زیادہ کمپلیکس اور پیچیدہ ہے، لیکن اس کے رزلٹ سب سے اچھے ہیں۔ یہ لاسٹ والے دو کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، یہ 50% سے 70-80% تک یا ایون اس سے زیادہ بھی وزن میں کمی کر سکتا ہے، لیکن یہ آپریشن ہے، یہ میجر آپریشن ہے۔ یہ اسی وقت ان کے بارے میں سوچنا چاہیے جب آپ کی ایکسرسائز، آپ کی ڈائٹ کنٹرول، آپ کی میڈیکل تھیراپی بالکل یہ ناکام ہو جائیں، فیل ہو جائیں آپ کا وزن کم کرنے میں، اور آپ موربڈ اوبیسٹی کا شکار ہوں۔ عام طور پہ اگر آپ کو شوگر ہو تو یہ 35 BMI سے زیادہ لوگوں کو یہ سجیسٹ کیے جاتے ہیں اگر وہ میڈیکل تھیراپیز اور آپ کی ڈائٹری تھیراپیز اور ایکسرسائز کو رسپونڈ نہ کریں۔ لیکن اگر یہ آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس کے علاوہ بغیر شوگر والے لوگ جن کا باڈی میس انڈیکس 40 سے زیادہ ہے تو وہ لوگ بھی ان پروسیجرز یا آپریشنز کو کروا سکتے ہیں۔ اور بغیر شوگر والے لوگ یہ جو دونوں پیچھے میں نے میڈیسنز سجیسٹ کی ہیں وہ ان دونوں کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ اوبیسٹی کے متعلق ایک جنرل سی انفارمیشن تھی، لیکن اس ویڈیو اور اس انفارمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے یہ سارا کچھ ٹرائی شروع کرنا۔ پہلے اپنے فزیشین سے، اپنے ڈائٹیشین سے، اپنے ڈائبٹالوجسٹ سے، اپنے بیریٹرک سرجن سے آپ مشورہ کریں، اور اس کی ایڈوائز اور سپرویژن کے بغیر میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور آپ کی شوگر اور آپ کے وزن اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوگی۔ کیلریز سے ریلیٹڈ فردر انفارمیشن کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ خوش رہیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ السلام علیکم اینڈ گڈ بائے۔